نمبر ہے جی 32۔ ہمارے پیارے نبی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کتنے حدیثیں ہوئی بھائی؟ کتنی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ؟ 40 حدیثیں مبارکہ حفظ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو 31 ہو چکی ہیں جی، کتنی ہو چکی ہیں؟ کوئی ہے مرد قلندر ایسا مرد مجاہد جس کو 31 نمبر حدیث آتی ہو؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ جی ادھر کریں جی عبد المعیز کی طرف ذرا کیمرہ۔ جی عبد المعیز صاحب کھڑے ہو کے بتائیں ذرا، شاباش۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ انما الاعمال بالخواتیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا در و مدار خاتمہ پر ہے۔ یہی تھا بھائی؟ سبحان اللہ تو بنتی ہے بھائی پہ۔ نمبر ہے جی 32۔ ہمارے پیارے نبی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بندہ ہوتا ہے دنیاوی علم میں ماہر، دنیاوی علم میں ماہر ہونا بڑی اچھی بات، اور ایک بندہ ہوتا ہے دین کے علم میں ماہر۔ تو جو بندہ دین کے علم میں ماہر ہے وہ بندہ فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی جناب والا فضیلت عطا فرمائی۔ اس حدیث کی روشنی میں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ عطا ہی اس کو فرماتا ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اچھے اچھے کام کرے، جو بندہ نیکی والے راستے پہ چلے، جو بندہ نماز کو ادا کرے، جو بندہ سنتوں کو واجبات کو ادا کرے، جو بندہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اور جو بندہ حضور سے لے کر آخری صحابی تک ہر صحابی کو جنتی مانے، ایسا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دی، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا اس میں بڑا کمال ہے، نہ نہ نہ۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جس کو دین کے راستے پہ لگا دے اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت بھی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو یہ نہیں ملتی کہ جناب والا اللہ تعالیٰ دین کی باتیں جو ہیں وہ بندے کو سمجھنے میں آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی بعض بندے ہوتے ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں، وہ دین کی باتیں سننے کے قائل ہی نہیں ہوتے، وہ دین کی باتیں سننے سے دور بھاگتے ہیں۔ کبھی محفلیں بھی کرواؤ نا تو کہیں یار آج محفل ہے، آج فلاں علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعت خان قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، سننے آ کے دین کی باتیں ہوں گی، اچھی اچھی باتیں ہوں گی، تشریف لیں، سنتے سکھائی جائیں گی، نماز سکھائی جائے گی، فلاں فلاں، لیکن وہ اس میں بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کی باتیں سننے سے بھی محروم رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا فن خواہ ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم رکھا ہوا ہے۔ اس کی جناب والا نصیب میں یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو سنے۔ ہاں جی، اور جو بندہ دین کی باتیں سننے میں رغبت رکھتا ہے، دین کی باتیں سننے کے لیے جہاں بھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ دین کا درس ہوگا، قرآن کا درس ہوگا، حدیث کا درس ہوگا، حضور کی باتیں ہوں گی، وہ جناب والا بھاگ پڑتا ہے اس طرح۔ تو ایسا بندہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر خاص فضل ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی باتیں سمجھنے میں آسانی فرما دی ہے۔
اور دین کی باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو میل کر دیا ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ اس میں اور بھی کافی ساری باتیں ہو سکتی ہیں جناب والا. دین کی سمجھ سے انسان ہدایت پاتا ہے جی. کیوں نہیں پاتا کہ نہیں پاتا؟ بندہ جو دین کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ ہدایت پر ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے، وہ دین کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، والدین کا ادب کرنا شروع کر دیتا ہے. یقیناً دین کی سمجھ بوجھ جو ہے بندے کو راہ راست اور ہدایت جناب والا دین کے علم میں ہی ہے. دنیاوی علم بندے کے پاس ہو، کسی ایک علم میں ماہر ہوگا، جب ساتھ میں دین کا علم مل جائے تو پھر وہ علم جو ہے کامل علم ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. مزاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کے مسائل جو ہیں آسان فرما دیتا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ آتی ہے، اس کا لو لگ جاتی ہے، اس کا دل لگ جاتا ہے دین کے مسائل کو سمجھنے میں. حدیث نمبر 32. جی کون پڑھے گا جس کی آواز اونچی ہے ذرا؟ جی کوئی پڑھو یار، بندہ اٹھ کے واٹس ایپ پڑھے، آپ پڑھ دیں. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خير يفقهه في الدين. ترجمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. جی بالکل یہی ہے جی. سمجھ آ کی بات جی؟ تو یہ دین کی سمجھ پانا یہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر خصوصی فضل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دین کا علم عطا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ دین کا علم اور سمجھ اور فہم اور عقل اسے دیتا ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہو، یا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. تو ایسے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. سمجھ آ گئی بات جی؟ جو حدیث ہماری 32 نمبر کمپلیٹ ہوئی، تو اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں، سبسکرائب چینل کو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے. کل ملیں گے نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.